پاکستان میں نفرت کی سیاست کیوں؟ پاکستان کے اندر رہ کر، پاکستان کا کھا کر، پاکستان کی زمین پر اپنے ادارے قائم کر کے اگر کوئی شخص اسی ملک کے نظام، اسی ریاست اور اسی قوم کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی پھیلائے تو سوال اٹھتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں جواد نقوی اور اس جیسے چند افراد کے بیانیے کی۔ ہرمز کو لو، پاکستان کی قیادت جتنی ذلت دکھا چکی ہے کافی ہے، اس سے آگے اگر قدم بڑھایا انہوں نے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ٹرمپ کا ہونا ہے، جو نیتن یاہو کا ہونا ہے۔ اپنی تنخواہ لو، مزدوری کرو، بیان دو، لیکن اگر آپ آگے بڑھے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے بڑے شہروں میں درس دیتے ہیں اور پھر اسی ملک کے نوجوانوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظام غلامی کا نظام ہے، اور اگر کسی نے ان کے نظریے کے خلاف یا ان کے لاڈلے ایران کے خلاف بات کی تو اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ انداز گفتگو صرف اختلاف نہیں ہوتا، یہ نفرت اور اشتعال انگیزی کو ہوا دینا ہوتا ہے، یہ ملکی حالات کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ حقیقت دیکھیں، ایران خود عالمی سیاست میں اپنے معاملات کو سفارتی انداز میں چلاتا ہے۔ حالیہ حالات میں جب ایران اور امریکہ و اسرائیل کے درمیان کشیدگی کی بات ہو رہی ہے تو ایرانی قیادت اپنے بیانات میں پاکستان کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پر پیش کر رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر بیٹھے بعض لوگ ایران کی محبت میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف ہی بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بات صرف ایک شخص تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو شہنشاہ نقوی کے اشتعال انگیز بیانات ہوں یا راجہ ناصر عباس کی نفرت بری گفتگو ہو، ان میں بھی اکثر ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں جو قوم کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت پاکستان ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلک کو پیچھے رکھا جائے، قوم کو مقدم رکھا جائے، پاکستان کے استحکام کو اولین ترجیح دی جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ اس موقع پر مسلک کے نام پر نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں۔ میں یہاں پاکستان کے حکمرانوں اور ریاستی اداروں سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پاکستان میں کوئی اہل و سنت عالم افغانستان یا کسی اور ملک کے حوالے سے اس انداز میں اشتعال انگیز گفتگو کرے، ریاست کے خلاف نوجوانوں کو بھڑکائے، تو کیا اسے بھی اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا یا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، قانون حرکت میں آئے گا؟ اگر ایک کے لیے قانون ہے تو دوسرے کے لیے قانون بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک بات اچھی طرح سمجھنی ہوگی، محبت اور وفاداری دو الگ چیزیں ہیں۔ کسی ملک سے محبت رکھنا ایک فطری بات ہے، لیکن اس محبت کی آڑ میں اپنے ہی وطن کے خلاف نفرت پھیلانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پاکستان کے اندر اہل سنت کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ایران کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرتی ہے اور حمایت بھی کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کمزور کیا جائے۔ پاکستان اس وقت عالمی سطح پر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران بھی اس کردار کو تسلیم کر رہا ہے، سعودی عرب بھی اس کردار کو تسلیم کر رہا ہے، اور پاکستانی قوم بھی اس کردار کو سمجھتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ بہروپیے لوگ اپنے مسلکی تعصب کی وجہ سے اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب یہ فیصلہ کریں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان کمزور ہوا تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے اور ہمیں نفرت کی بجائے اتحاد کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔